اس سے پہلے کے سبق میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اسم معرفہ کیا ہے. تو اسم معرفہ کو انگلش میں پراپر ناؤن کہتے ہیں اور اسم معرفہ کو ہم اسم خاص کے نام سے بھی جانتے ہیں. تو آج ہم اسم معرفہ کی اقسام، بتایا گیا ہے آپ کو کہ قسم یعنی ٹائپ، قسم کا پلورل ورڈ ہے اقسام، پلورل کو اردو میں ہم جمع کہتے ہیں. تو آج ہم پڑھنے والے ہیں اسم معرفہ کی اقسام، یعنی پراپر ناؤن کے اردو میں کتنے ٹائپس ہیں اور کیا کیا ہیں وہ سارے ہم پڑھنے والے ہیں. تو پہلے آپ کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پیارے بچوں، آپ کو اب پتہ چل گیا ہے کہ اسم معرفہ کسی خاص شخص، کسی خاص جگہ یا کسی خاص چیز کو کہتے ہیں، کسی خاص چیز کے نام کو کہتے ہیں. اب اس کے مندرجہ ذیل اقسام یہاں پر 4 دیے ہوئے ہیں. اسم علم، یہاں پر یاد رکھیں اسم علم کے فردر 5 ٹائپ ہیں. اسم علم کے فردر 5 ٹائپ ہیں جو ایگزام میں بہت پوچھے جاتے ہیں، جیسے خطاب، لقب، عرف، کنیت، تخلص. اس کے بارے میں آگے پڑھایا جائے گا. پہلا کیا ہے اسم معرفہ کا قسم؟ اسم علم. دوسرا ہے اسم اشارہ. تیسرا ہے اسم ضمیر. اور چوتھا ہے اسم موصول یا ضمیر موصولہ. سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ اسم علم کیا ہے. ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. اسم علم، اچھا اسے علم نہیں پڑھنا ہے، آپ کو علم پڑھنا ہے. اسم علم اصل میں اسم معرفہ ہی ہے، یعنی کہہ لیجئے اسم معرفہ کا ایک اور نام ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسم علم. یعنی اسم علم سے مراد، اس کا میننگ کیا ہوگا؟ اگزامپل کیسے سمجھیں گے کہ کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے نام کو ہم اسم علم کہتے ہیں. مثال کے طور پر لاہور. لاہور کیا ہے؟ ایک خاص شہر کا نام ہے، اس لیے یہ اسم معرفہ بھی ہے اور اسم علم بھی ہے. علامہ اقبال، یہ کیا ہے؟ ایک خاص پوئٹ کا نام ہے. کون ہے؟ ہمارے قومی شاعر، یہ پاکستان کے قومی شاعر ہیں. تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ علامہ محمد اقبال اسم علم ہے. کوہ ہمالیہ، کوہ مطلب ہوتا ہے پہاڑ، ٹھیک ہے نا، ہمالیہ پہاڑ. کوہ ہمالیہ ایک خاص پہاڑ کا نام ہے، اسی لیے یہ بھی کیا ہے؟ اسم علم ہے. تو اسم علم کوئی خاص چیز نہیں ہے، اسم معرفہ کا سمجھ لیجئے دوسرا نام ہے. مفہوم کیسے لکھیں گے آپ کہ اسم علم وہ اسم ہے جس سے کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے نام کا پتہ چلے، ہم اسے اسم علم کہتے ہیں. بالکل اسم معرفہ کی طرح اس کا ڈیفینیشن لکھیں گے. دوسرا ہے اسم ضمیر. یہاں پر یہ جو ورڈ ہے ضمیر، اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں پروناؤن. پروناؤن آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو ناؤن کی جگہ آتا ہے اسے ہم پروناؤن کہتے ہیں. اب ضمیر، اسے ہم انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں. پڑھتے ہیں یہاں پر کیا ہے؟ یہ وہ اسم ہے، ضمیر کو بھی یعنی پروناؤن کو اردو میں ایک اسم ہی مانا جاتا ہے، اسم کے ٹائپ ہی میں آتے ہیں. تو ضمیر کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ پر بولا جائے. یعنی سمپل سی بات ہے کہ ضمیر وہ ہے جو کسی اسم کی جگہ پر بولا جائے. اگزامپل ہے امجد دوسری جماعت میں پڑھتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں، وہ ہر روز اسکول جاتا ہے. تو یہاں پر اسکول جانے کا جو کام ہے یہ کر کون رہا ہے؟ امجد ہی کر رہا ہے. تو یہاں پر ایک جگہ، پہلی جگہ اس کا نام مینشن کیا گیا اور دوسری جگہ اس کے نام کی جگہ وہ کا استعمال کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اسم کی جگہ پر یہاں پر وہ استعمال ہوا، اسی لیے یہ جو ورڈ ہے وہ، یہ کیا ہے؟ اسم ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اگلا اگزامپل، فاطمہ اچھی بچی ہے، وہ ہر روز اپنے دانت صاف کرتی ہے. یہ جو وہ ورڈ ہے یہ کس کی جگہ پر آیا ہے؟ فاطمہ کی جگہ پر. کہ فاطمہ ہر روز اپنے دانت صاف کرتی ہے کی جگہ میں نے کیا کہا؟ وہ ہر روز اپنے دانت صاف کرتی ہے. تو وہ جو ورڈ ہے یہ اسم کی جگہ آیا ہے، اسی لیے ہم اسے اسم ضمیر کہہ رہے ہیں. ہاکی ایک اچھا کھیل ہے، یہ پاکستان کا قومی کھیل ہے. تو یہ جو ورڈ ہے یہ پاکستان کا قومی کھیل ہے. یہ کون سے اسم کی جگہ پر آیا ہے؟ کون سے ناؤن کی جگہ آیا ہے؟ ہاکی کی جگہ. اسی لیے یہ کیا کہلائے گا؟ اسم ضمیر کہلائے گا. یہاں پر بتا دیا گیا مندرجہ بالا مثالوں میں، یعنی اوپر کے دیے گئے اگزامپلز میں، امجد، فاطمہ اور ہاکی اسم ہے، اور ان کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ جیسے وہ، یہ سب کیا ہیں آپ کے؟ اسم ضمیر ہے. تو اسم ضمیر کو اگر بتانا ہو کہ اسم ضمیر کیا ہے تو سمپل سی بات ہے کہ اسم ضمیر یعنی انگلش میں ہم اسے پروناؤن کہیں گے. اردو میں کیسے بتائیں گے کہ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ پر بولا جائے، جیسے وہ، یہ، تم،
وہ سب، آپ۔ اچھا یہاں پر اور اگزامپل دیے ہوئے ہیں اس میں ضمیر کے، وہ، تو، آپ، میں، ہم، اس، اسے، انہیں، تجھے، تمہیں، مجھ، مجھے، ان، تیرا، میرا، ہمارا، ان، تمہارا، ہماری۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ اس میں ضمیر ہے، یہ کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ اگلا ہے اس میں اشارہ۔ اس میں اشارہ، اشارہ ورڈ سے سمجھ میں کیا آ رہا ہے کہ اشارہ، جسچر۔ اچھا اس میں اشارہ کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈیمانسٹریٹو پروناؤن۔ اگر آپ نے پڑھا ہو تو یہ سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی۔ اس میں اشارہ، اسم مطلب کیا ہو گیا؟ اسم مطلب ہو گیا ناؤن، اور اشارہ یعنی وہ ناؤن جس میں اشارہ پایا جائے، یعنی ویسے ورڈ جس میں اشارہ ہو، جیسے انگلش میں دس، دیٹ، دیز اینڈ دوز، سچ، یہ سارے کیا ہیں؟ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں بھی اس میں اشارہ دیکھتے ہیں۔ اس میں اشارہ وہ اسم ہے، وہ ناؤن ہے جو دور اور نزدیک کی کسی جگہ یا چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہاں پر جو دیا گیا ہے یہ ہائر ایگزام میں آتا ہے، بٹ اس میں اشارہ کے بارے میں کسی بھی ایگزام میں آ سکتا ہے۔ اس میں اشارہ کیا ہے؟ تو اس میں اشارہ وہ اسم ہے، یا آپ سمپل سے لینگویج میں کہیں کہ اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو، کسی چیز کی طرف، کسی انسان کی طرف، یا کسی جگہ کی طرف، اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مشار الیہ کہلائے گا۔ جیسے یہاں پر ہے یہ درخت امرود کا ہے، ہم فنگر سے اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں یا آنکھوں سے ہی اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ درخت امرود کا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ورڈ ہے یہ کیا ہے آپ کا؟ اس میں اشارہ ہے، اور کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ امرود کے درخت کی طرف۔ تو یہاں پر یہ جو درخت ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں یہ آپ کا مشار الیہ ہوا۔ یہ قلم، اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ قلم، تو یہ یہاں پر کیا ہے آپ کا؟ اس میں اشارہ ہے، جسے انگلش میں آپ کہیں گے ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹیو۔ اچھا یہاں پر یہ ایڈجیکٹیو ہوگا، پروناؤن نہیں ہوگا، تو انگلش کے اکارڈنگ، بٹ یہاں پر اس میں اشارہ ہم سمجھتے ہیں۔ تو یہ قلم علی کا ہے، تو یہ قلم میں یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، اور جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یعنی قلم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو قلم آپ کا یہاں پر مشار الیہ ہے۔ اگلا اگزامپل، وہ ٹوپی احمد کی ہے، تو وہ اشارہ ہے اس ورڈ میں، اسی لیے یہ اس میں اشارہ کہلائے گا، اور ٹوپی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس لیے ٹوپی آپ کا مشار الیہ کہلائے گا۔ تو سمپل سی بات کیا ہے کہ اس میں اشارہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس اسم سے ہم کسی جگہ، چیز یا شخص کی طرف اشارہ کریں، اور کامنلی اس میں اشارہ دو ہی ہوتے ہیں، یہ یا وہ، یا اسی کو آپ پلورل میں بنا لیں، یہ سب یا وہ سب، اور انگلش میں دس، دیٹ، دیز اینڈ دوز، اور سچ بھی ہوتے ہیں انگلش میں۔ اگلا ہے اور لاسٹ ہے اسم موصول یا ضمیر موصولہ، دونوں نام سے جانا جاتا ہے، اسم موصول یا ضمیر موصولہ۔ اسم موصول وہ اسم ہے کہ اس سے بننے والے نامکمل جملے، اس ورڈ پہ غور کریں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا، مکمل یعنی کمپلیٹ، نامکمل یعنی انکمپلیٹ۔ اسم موصول، اسم موصول وہ اسم ہے یعنی وہ لفظ ہے کہ اس سے بننے والے نامکمل جملے کو جب تک دوسرا جملہ ملا کر مکمل نہ کیا جائے مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں پر دیکھیں ایک ورڈ ہے جس، جتنا، دو ورڈ کو میں لیتا ہوں یہاں پر، جس نے محنت کی۔ اب مان لے کہ یہ آگے والا جو سنٹینس ہے یہ ابھی یہاں پر ہے نہیں، ٹھیک ہے، جس نے محنت کی میں جس کیا ہے آپ کا؟ اس میں موصول ہے، اس سے جملہ بنا جس نے محنت کی۔ کیا بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ کیا مطلب سمجھ میں آیا سنٹینس کا؟ نہیں۔ تو مطلب سمجھ میں آنے کے لیے کیا کیا؟ آگے ایک اور جملے کا سہارا لیا گیا، کامیاب ہوا، جس نے محنت کی کامیاب ہوا، وہ کامیاب ہوا، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ اس میں موصول وہ اسم ہے کہ اس سے بننے والے مکمل، اس سے بننے والے نامکمل جملے جب تک کہ دوسرا جملہ اس سے نہ ملے تب تک کہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ جتنا اگلا اگزامپل، جتنا گر ڈالو گے، اس سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جتنا گر ڈالو گے آگے جب تک بولے نا اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جتنا آپ کا کیا ہے؟ اس میں موصول ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔
تو یہاں پر یہ وہی کیا ہے آپ کا اسم موصول ہے، اور اس کو جب تک نہ بولے اب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جس کی مجھے تلاش تھی۔ تو یہاں پر جس، جتنا، یہ وہی، یہ سارے اسم موصول ہیں، یا آپ کہہ لیں ضمیر موصولہ ہیں، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں ریلیٹو پروناؤن۔ اگر آپ ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں ریلیٹو پروناؤن کو۔ کچھ اسماء موصولہ آپ کو اسم کا پلورل ورڈ ہے اسماء، ٹھیک ہے، تو اسماء موصول یعنی کچھ ضمیر موصولہ کے اگزامپل جو اوپر میں پڑھے ہیں، اور فردر جو آتے ہیں ایگزام میں وہ ہیں جو کچھ، جو کوئی، جیسا، جیسے، جیسی، جس کا، جسے، جس نے، جن کا، جنہیں، جنہوں، یہ سارے اسماء موصول کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ کویشچن ہے آپ کے لیے، اسم معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں۔ اسم عالم سے کیا مراد ہے؟ آپ خود جواب دیں۔ اسم عالم سے وہی مراد ہے جو اسم معرفہ سے ہے۔ اگر مفہوم لکھنا چاہیں تو اسم عالم وہ اسم ہے جس سے کسی خاص انسان، خاص جگہ یا خاص چیز کا پتہ چلے۔ اسم ضمیر کسے کہتے ہیں؟ خود جواب دیں آپ، انگلش میں اسے پروناؤن کہتے ہیں۔ اسم اشارہ سے کیا مراد ہے؟ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس میں اشارہ پایا جائے، جیسے یہ ہے وہ، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں اس انگلش میں۔ اسم موصول یا ضمیر موصولہ کسے کہتے ہیں؟ تو اسم موصول وہ اسم ہے جو اکیلے اپنا معنی ظاہر نہ کرے، یعنی اسم موصول سے جو جملے بنے وہ اکیلے معنی ظاہر نہ کرے بلکہ اپنے مطلب کو سمجھانے کے لیے ایک اور جملے کی ضرورت ہو۔ اور یہاں پر ہے سوال نمبر 6، اسم ضمیر اور اسماء موصول کون کون سے ہوتے ہیں، ان کی فہرست بناؤ۔ تو آپ کو اوپر میں بہت سارا اگزامپل دیا ہے، یہاں پر آپ یہ ورک کمپلیٹ کر لیں۔